ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وموجب مصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم فرقان المجید وقولہ الحق هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم صلوات پڑھنا عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، یہ مجلس اعزا بانان نانی اور باسماء گرامی مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام، اس کا اہتمام ہے، بعد میں شب تابوت کا بھی اہتمام ہے، بعد میں شاید موقع نہ ملے، لہٰذا میں ابتداءً ہی چند دعائیں کرائے دیتا ہوں۔ اس وقت مجمع متوسل ہے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مرض وبائی سے تمام عالم انسانیت کو نجات کرے۔ معبود ہماری عزاداری پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بحق محمد و آل محمد ہمیں آزادانہ طور پر عزاداری کرنے کے اسباب فراہم فرما۔ معبود جتنے مومنین کی سالہائے گزشتہ فرش عزا کی زینت ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہیں ہمارے درمیان، معبود بحق حضرت سید الشہداء سب کی مغفرت فرما۔ معبود جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، جان و مال، عزت و آب و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود مریض مومنین کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ مقروض مومنین کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ لا ولد مومنین کو نعمت اولاد کرامت فرما۔ متمنی حج و کربلا کے دلی مقاصد میں کامیابی عنایت فرما۔ معبود دشمنان اسلام، خصوصاً یہ وہابیت جنایت کا امریکہ و اسرائیل، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ معبود عطبات آلیات، آیات اعظام، مراجع کرام، رہبر معظم انقلاب کا سایہ سروں پہ برقرار فرما۔ معبود امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ وقت تھوڑا گزر چکا ہے، میں تمہید میں نہیں ٹھہروں گا، بغیر کسی مقدمے کے بعد شروع کر رہا ہوں، لیکن جس آیہ کریمہ کو تبرکاً میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عنایت فرما۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، اور ہم نے ابراہیم کو ایک صالح فرزند، حلیم فرزند کی بشارت عنایت۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو مستجاب ہوئی۔ ایک دعا قرآن کریم میں اور بھی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے صالح اور طیب و طاہر ذریت عنایت فرما۔ یہ حضرت زکریا کی دعا ہے جو یحییٰ کی شکل میں پوری ہوئی۔ ایک دعا قرآن کریم میں اور بھی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان۔ پروردگار مجھے ایسا فرزند اور ایسی زوجہ عنایت فرما جو میری خون کی یہ چشم یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور مجھے متقین کا امام قرار دے۔ تاریخ اسلام مفسرین کرام بتائیں وہ کون انسان ہیں کہ جس کا لقب امام المتقین، اور وہ کون زوجہ ہے جو زوجہ زمینی نہیں ہے بلکہ یہ زوجہ ہبہ ہو رہی ہے۔ بغیر کسی قطع نظر اختلاف مفسرین کے، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر مولائے کائنات کی یہ دعا ہے
اور ان کے زوجہ اور فرزند کے مصادیق میں سے ایک مصداق حضرت ام البنین اور مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ پروردگار مجھے ایسی ذریت اور ایسی ازواج عنایت فرما جو میری خون کی یہ چشم ہوں اور مجھے متقین کا امام قرار۔ کون ہیں حضرت عباس؟ بات کو بس ایسے ہی شروع کر رہا ہوں بغیر تمہید کے۔ کون ہیں حضرت عباس؟ عزیزان گرامی، جنبش ابرو حسین، جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بے دست دستگیر کو عباس کہتے ہیں۔ جو بغیر بازوؤں کے بے وارثوں کے بازو تھام لے اسے عباس کہتے ہیں۔ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جو شہید ہو کر غازی کہلائے، شہید ہو جانے والے کو غازی نہیں کہتے، شہید کہتے ہیں۔ جو شہید ہو کر غازی کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولائے کائنات آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یا علی آپ کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے، آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا بات حسن کی نہیں ہے بلکہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اب اگر میں کسی عبادت سے محروم رہ جاؤں تو علی نہ رہوں۔ چنانچہ آئینہ دیکھ کر مولا یہ عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ 4 شعبان کی سحر آئینے کے سامنے کھڑے ہیں علی۔ سلمان محمدی نے آ کر خبر دی یا علی اب آپ کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا علی اب آپ کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عباس دنیا میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ذی وقار ہے جسے دیکھنے کے بعد وفا کو یہ معلوم ہوا کہ میں کیا ہوں۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، چاند بھائی بزرگان موجود ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کچھ اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں جو حواس خمسہ کے دائرے میں آتی ہیں، یعنی بعض مخلوقات حواس خمسہ سے ان کو درک کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ سنی بھی جا سکتی ہیں، سننے میں بھی آ سکتی ہیں، دیکھنے میں بھی آ سکتی ہیں، ان کو قوت ذائقہ قوت لامسہ سے درک بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کا نام اللہ نے کچھ اور رکھا ہے لیکن مصداق حقیقی کوئی اور ذوات مقدسہ ہے۔ مثلا اللہ نے نام رکھا صبر، مصداق حقیقی مصطفیٰ۔ اللہ نے نام رکھا نماز، مصداق حقیقی مرتضیٰ۔ اللہ نے نام رکھا حیا، مصداق حقیقی فاطمہ۔ اللہ نے نام رکھا حسن، مصداق حقیقی حسن۔ اللہ نے نام رکھا احسان، مصداق حقیقی حسین۔ اللہ نے نام رکھا وفا، مصداق حقیقی عباس علمدار۔ اللہ نے نام رکھا صبر، مصداق حقیقی مصطفیٰ۔ اللہ نے نام رکھا علی، مصداق حقیقی نماز۔ یہ خطابت نہیں ہے عزیزان گرامی، کبھی عجیب سی بات لگے،
نماز قبول ہوتی ہی اس کی ہے جس کے دل میں علی ہو۔ نماز ساتھ چھوڑ دیتی ہے اگر دل میں ولایت علی نہ ہو۔ نام رکھا حیا مصداق حقیقی صدیقہ کبریٰ، نام رکھا حسن مصداق حقیقی امام حسن مجتبی، نام رکھا احسان مصداق امام حسین علیہ السلام۔ کل بزرگ یہاں پر مولانا منور صاحب قبلہ یہ فرما رہے تھے کہ صلوات کو ٹالیے نہیں، صلوات کو ٹالیے۔ تو عزیزان گرامی، کون بتا سکتا ہے حضرت عباس کون ہے؟ عباس کے مدرسہ فکر و وفا کا نام ہے ام البنین۔ بہت بڑا بد نصیب ہے وہ جو عباس سے دور ہو، اس لیے کہ دنیا میں کہاں ملے گا ایسا علمبردار۔ تاریخ اسلام میں بڑے سے بڑے علمبردار گزرے ہیں، حضرت حمزہ، جعفر طیار، مولائے کائنات۔ حضرت حمزہ نے بھی علم اٹھایا، جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا، مولائے کائنات نے بھی علم اٹھایا۔ تاریخ میں بڑے سے بڑے علمبردار گزرے ہیں، مگر فرق یہ ہے ہر علمبردار جب علم اٹھاتا تھا تو علم اوپر ہوتا تھا، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا۔ جب سے یہ علم عباس کے ہاتھوں میں آیا، علم نیچے ہے، عباس کا ہاتھ اوپر ہے۔ یعنی جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے حمزہ و جعفر کہتے ہیں، اور جس کا علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے مولا ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی کی دھارس کا نام ہے عباس۔ حسین ابن علی کی دھارس کا نام ہے عباس۔ یہ غازی کے ذکر کا معجزہ ہے کہ فضائل میں گریہ ہو رہا ہے، یہ مولا کے ذکر کا معجزہ ہے عزیزان گرامی۔ اس لیے کہ کسی بھی سخت مرحلے میں عباس نے حسین کو آگے نہیں جانے دیا، بلکہ خود آگے بڑھے۔ حسین مکے سے نکلے، حسین مکے سے نکل رہے ہیں، عباس آگے ہیں۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، عباس آگے ہیں۔ حسین نے راہ کوفہ سے گزرے، عباس آگے۔ تمام زندگی ہر سخت مرحلے پر آگے رہنے کا اللہ نے صلہ یہ دیا کہ آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد جب عزا خانے سے جلوس نکلتا ہے، حسین کا ذوالجناح پیچھے ہوتا ہے، عباس کا علم آگے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ثانی حیدر کرار ہیں عباس۔ جب تک جعفر طیار نے علم اٹھایا، بلاد عرب و عجم میں مشہور تھا جعفر طیار کا علم۔ جب تک حضرت حمزہ نے علم اٹھایا، بلاد عرب و عجم میں مشہور تھا حضرت حمزہ کا علم۔ جب تک مولائے کائنات نے علم اٹھایا، بلاد عرب و عجم میں مشہور تھا مولا علی کا علم۔ مگر جب سے یہ علم حضرت عباس کے دست ولایت میں آیا ہے، اب نہ یہ حمزہ کا علم ہے، نہ جعفر طیار کا علم ہے، بلکہ عباس علمدار کا علم ہے۔ عباس علمدار کے بعد 9 معصوم اماموں کا زمانہ گزرا۔ اب نہ اسے کوئی سید سجاد کا علم کہتا ہے، نہ محمد باقر کا علم کہتا ہے، نہ امام رضا کا علم کہتا ہے، نہ امام نقی کا علم کہتا ہے، نہ
بس آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آخری محمد آئے گا، حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مولا کے ماں ام البنین جیسی پاکیزہ صفت خاتون ہوں تو بیٹا عباس ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن و حسین کے ہوتے ہوئے علی جس کی تمنا کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت سنا ہے کہ مولانا آفاق صاحب اس کو فرما رہے تھے، مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلا کر کہا کہ بھائی عقیل، بہادر خاندان کی خاتون تلاش کیجئے تاکہ اس کے وسیلے سے وہ فرزند متولد ہو جو میرے بعد ذخیرہ ہو۔ یہ آپ نے بہت سنا ہے اور میں شاید بات کو نئے رخ سے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، عقیل جتنے بڑے انصاب العرب کے عالم ہوں لیکن علی تو خود شجرہ نسب کی سند ہیں۔ اور مولا کائنات کے بیان کی روشنی میں ایک مبحث علمی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہادری مرد کے لیے شرف ہے، خاتون کے لیے عیب ہے۔ شجاعت و بہادری مرد کے لیے خوبی، مستور کے لیے عیب۔ مولا کائنات کے بیان کی روشنی، سخاوت و جود مرد کے لیے خوبی، خاتون کے لیے عیب۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بہادر خاندان کی خاتون چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، علی یہ نہیں کہہ رہے بہادر خاتون چاہیے، بہادر خاندان کی خاتون چاہیے، بہادر خاندان کی مستور چاہیے۔ ذرا متوجہ رہیے گا، ایک بہت بڑے تاریخی اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ عقد ام کلثوم کی جعلی داستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس اعتراض کا جواب سنیے۔ مولا فرماتے ہیں بھائی عقیل، بہادر خاندان کی مستور تلاش کیجئے، بہادر قبیلے کی خاتون تلاش کیجئے۔ ارے جو علی کسی بزدل خاندان کی خاتون لیتا نہیں، وہ کسی بزدل کو اپنی بیٹی دے کیسے؟ بھائی عقیل، بہادر خاندان کی مستور تلاش کیجئے تاکہ اس کی نسبت سے وہ فرزند متولد ہو جو میرے بعد ذخیرہ ہو۔ تو جناب عقیل نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلاب میں ام البنین سے عقد لیجئے۔ دیکھیے ابھی تلاش کیا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، عقد تو دور کی بات ہے، اور حضرت عقیل کہتے ہیں کہ ام البنین سے عقد کر لیجئے۔ علماء کرام موجود ہیں، آپ بھی اہل فن ہیں، تاریخ میں نظر ہے، صاحبان علم ہیں۔ ام البنین کسے کہتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں۔ ابھی عقد تو دور، ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، اور حضرت عقیل کہتے ہیں قبیلہ بنی کلاب میں ام البنین سے عقد کر لیجئے۔ تو یہ شادی سے پہلے بیٹوں کی ماں کیسے؟ اہل معرفت نے سبب تجویز کیا ہے۔ آغا خلخانی نے اپنی کتاب میں لکھا، بی بی کا اپنا نام تھا فاطمہ، ماں کا نام تھا لیلا، باپ کا نام تھا حزام، دادی کا نام تھا سمامہ بنت سہیل۔ جناب فاطمہ کلابیہ یعنی حضرت ام البنین ایک روز بستر خواب پہ تھی، اپنے بستر سے اٹھی اور دادی کے حجرے میں گئیں اور کہا دادی
آج میں نے ایک عظیم خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 ستارے اور ایک چاند اتر کر میری گود میں آ گیا. ستارے میرے دائیں ہاتھ میں آ گئے, چاند میرے دائیں ہاتھ میں آیا, ستارے میرے بائیں ہاتھ میں آ گئے. میں نے چاروں کو سینے سے لگا لیا. اے دادی, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب ثمامہ بنت سہیل نے پیشانی چوم کر کہا, انت ام البنین, تو 4 بیٹوں کی ماں بنے گی, اور جب یہ چاروں ساتھ چلیں گے تو 3 ستارے نظر آئیں گے, 4تھا چاند نظر آئے گا. صلوات پڑھ دیجئے. تب سے بی بی کو کہا جانے لگا ام القمر, چاند کی ماں, ام البنین, بیٹوں کی ماں. جناب عقیل جناب حزام کے یہاں تشریف لائے. کوئی عرب کا معمولی آدمی تھوڑے گیا تھا, سمد العرب کا بیٹا گیا تھا, سقائے مکہ کا بیٹا گیا تھا, رئیس بلاد عرب و عجم کا بیٹا گیا تھا. جناب حزام نے 3 دن تک حضرت عقیل کو مہمان رکھا, اور حزام 3 روز تک لوگوں کے دروازے پہ جا کے کہتے تھے, میرے گھر آئیے, میرے گھر سمد العرب کا بیٹا آیا ہے. تیسرے روز جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت حزام نے یہ کہا کہ اے عقیل, آپ نے جو یہ عزت بخشی ہے ہمیں, اس کا کوئی سبب ہے؟ تو فرمایا, ہاں میں خاصگاری کے لیے آیا ہوں. کس کی خاصگاری کے لیے؟ اب نہ پوچھئے, جیسے بہت بڑے دریا کا کوئی بندھن ٹوٹ گیا. عقیل کھڑے ہو گئے, میں اس کی خاصگاری کے لیے آیا ہوں جس کو اللہ نے ولایت کے لیے چنا, رسول اللہ نے دامادی کے لیے چنا. یعنی اپنے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کی خاصگاری کے لیے آیا ہوں. تو جناب حزام نے مسکرا کر کہا, اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا شرف ہوگا کہ رسول اللہ کا داماد میرا داماد قرار پائے. اور یہ کہہ کر حزام بیٹی کے پاس تشریف لائے, بیٹی کو پیغام سنایا, عقیل آئے ہیں میری لا, اور علی کے لیے تمہارا رشتہ طلب کر رہے ہیں. بیٹی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ لفظ اعتراض سنا, بی بی مسند چھوڑ کے کھڑی ہو گئی. بابا, علی پر اعتراض وہ کرے جسے جہنم میں جانا. چنانچہ ہو گیا, ڈولی آ گئی بی بی کی. سب سے پہلا کام یہ کیا بی بی نے کہ جب مولا کائنات کی دہلیز پہ آئیں تو مولا کی دہلیز کو بوسہ دیا, فاطمہ زہرا کے بچوں کا طواف کیا, اور کہا, شہزادو مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا, مجھے اپنی کنیزی میں قبول فرما لینا. ارباب کرم, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اہل دقت کے لیے, توجہ کیجئے گا. جو کنیز ہو کے ماں کہلائے, جو کنیز ہو کے ماں کہلائے اسے فضا کہتے ہیں, اور جو ماں ہو کر کنیز کہلائے اسے ام البنین. صلوات پڑھ دیں بر محمد آل محمد. علم حضرت عباس, شجاعت حضرت عباس, حسن حضرت عباس, بنی ہاشم میں سب حسین تھے, عباس کوئی نئے حسین نہیں تھے. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا عباس جب مدینے کے بازار میں نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے, دوڑو عباس جا رہے ہیں, دوڑو عباس جا رہے ہیں, اور لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے تھے. یہ دوڑنے والے کوئی عراق کے رہنے والے نہیں ہیں, یمن کے رہنے والے نہیں ہیں, یہ عجم کے رہنے والے نہیں ہیں. یہ پیچھے پیچھے دوڑنے والے وہ ہیں جنہوں نے شب و روز جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے, جمال مرتضیٰ کو دیکھا ہے, جمال حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے. مگر حضرت عباس کا حسن اتنا ہویدہ ہوا
کہ لوگ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسی لیے مولا نے آپ کا لقب قمر بنی ہاشم قرار دیا۔ یہ قمر عرب نہیں ہے، قمر بنی ہاشم ہے۔ عزیزان گرامی، کمال کی بات جو ہے اور جو نہیں پڑھی جاتی مولا عباس کے سلسلے سے وہ یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنے کمال کو منوایا ہے آل محمد کی موجودگی میں۔ توجہ چاہتا ہے، مولا عباس نے حسن و حسین کی موجودگی میں، حسن و حسین کی موجودگی میں اپنے کمال کو منوایا۔ سب یہاں پہ ماشاءاللہ سے کسان ہے، مثال دیتا چلوں، اگر کوئی گھنا درخت ہو جیسے برگد کا درخت، جیسے پیپل کا درخت، تو گھنے درخت کی جڑ میں کوئی دوسرا درخت نہیں جمتا، اور اگر جم بھی جائے تو پروان نہیں چڑھے گا۔ عزیز و عباس اس باوفا کا نام ہے جو ہمیشہ آل محمد کے ساتھ رہے اور اپنی فضیلتوں کے دروازے کھولے رہے، باب الحوائج بنے رہے، سقائے حرم بنے رہے، غازی بنے رہے، علمدار بنے رہے۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے اشجع آل محمد کا لقب پایا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ امام معصوم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اشجع آل محمد کا لقب پایا۔ اور باب اکرم، آپ جانتے ہیں تلوار کی جو جنگ ہوتی ہے، سامنے جو لشکر ہوتا ہے درمیان میں، اس کو قلب لشکر کہتے ہیں، داہنے حصے کو میمنہ کہتے ہیں، بائیں حصے کو میسرہ کہتے ہیں۔ سامنے والا آدمی جو حملہ کرتا ہے تو پہلے میمنے کو قابو میں کرتا ہے، مگر اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ کہ کہیں پشت سے میسرے والا حملہ نہ کر دے۔ برق کی رفتار کی مانند وہ میمنے پہ حملہ کرتا ہے اور بجلی کی مانند میسرے کو قابو میں کرتا ہے۔ جب میمنہ اور میسرہ دونوں اطراف کمزور پڑ جائیں، اس کے بعد قلب لشکر پہ حملہ کرتا ہے۔ اور باب کرم، عرب میں جنگ کا یہی طریقہ تھا، سارے عرب اسی طرح جنگ کرتے تھے۔ یہ فضیلت تنہا حضرت عباس کو حاصل ہے، یہ فضیلت صرف مولا عباس کو ہے کہ مولا جب محاذ جنگ پہ جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑتے تھے، اپنے مرکب پہ سوار ہوتے تھے، کبھی لشکر کے اس پار اور کبھی لشکر کے اس پار، کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ۔ نہ دشمن کا میمنہ رہتا تھا نہ میسرہ رہتا تھا، عباس کعوہ بھر کے چاروں طرف تلوار چلاتا تھا۔ یہ فضیلت تنہا حضرت عباس کو ہے۔ چنانچہ جنگ صفین میں ایک جنگ ہوئی ہے اندھیری رات میں، جس کو لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مالک اشتر بیان کرتے ہیں کہ صفین میں جب لیلۃ الحریر ہو رہی تھی، سیاہ رات میں مولا سیاہ مرکب پہ سوار، نہ چہرے پہ چلمن، نہ سر پہ خوف، نہ جسم پہ زرا، اور مولا کبھی گھوڑے پہ کبھی پیادہ، کبھی گھوڑے پہ کبھی پیادہ، اور سروں کو سروں سے ٹکرا رہے ہیں اور دشمنوں کے سروں کی بارش ہو رہی ہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ اسی ہنگامی حالات میں مولائے کائنات نے مجھ سے شربت طلب کیا، تو میں نے مولا کی خدمت میں جام شربت پیش کیا، تو مولا نے فرمایا مالک یہ شربت شہد کا ہے اور شہد یمن سے آیا ہے۔ تو مالک نے کہا مولا اتنے ہنگامی حالات میں آپ شہد کی اصل بتا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا ابو طالب کے لال کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، ایک مقدمہ قائم کیا جہاں تک بلانا چاہتا ہوں، وہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے، میں ان کی فرمائش کو پہنچا دوں۔ صبح ہوئی تو مالک اشتر نے دیکھا مولا کے لشکر کے اکثر سپاہی زخمی تھے،
تو مالک اشتر نے کہا مولا آج جنگ روک دیجیے، کل پھر ہم تازہ دم ہو کر جنگ لڑیں گے۔ تو مولا نے کعبہ بھر کے کہا مالک جنگ نہیں رکے گی، اور مولا مرکب سے نیچے تشریف لائے اور ایک کوچے سے ٹیلے پہ پہنچے، آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھ ہیں، اور مولا نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا آج میرا شیر لڑے گا، آج میرا شیر لڑے گا۔ امام حسن مجتبیٰ ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھے، بابا جان اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، بیٹھ جائیے۔ امام حسین آگے بڑھے، بابا اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، بیٹھ جائیے۔ تو کہا بابا جان آپ ہی تو فرما رہے ہیں میرا بیٹا لڑے گا۔ کہا نہیں، تم دونوں رسول اللہ کے فرزند ہو، آج میرا عباس لڑے گا۔ آج میرا عباس لڑے گا۔ مولا کائنات نے جناب عباس کو بلایا، اپنا امامہ اتارا اور جناب عباس کے سر پر رکھا۔ میں بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، ذرا تاریخ کو نظروں میں دہرا لیجیے۔ مولا کائنات نے اپنا امامہ اتارا، عباس کے سر پہ رکھا۔ عزیزان گرامی آپ کے پیش نظر ہے حضرت ابن عباس نے چند لمحوں کے لیے یہ امامہ اپنے سر پر رکھا تھا، تو کہنے لگے یا علی امامہ ہٹا لیجئے، سر پھٹا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا حضرت عباس کی شخصیت وہ ہے جو لباس امامت کو برداشت کرتی ہے۔ حضرت عباس کی شخصیت وہ ہے جو لباس امامت کو برداشت کرتی ہے۔ میں بڑی آہستہ سے کہہ کے بات گزر جاؤں گا، آپ سمجھ لیجئے گا۔ جیسے مولا کائنات کے لیے ہیں کہ انہیں خدا نہ کہیے، باقی جتنے چاہے فضائل بیان کیجئے، ایسے ہی مولا عباس کے لیے ہیں، انہیں 12 اماموں کی فہرست میں نہ لائیے، باقی جتنے چاہے فضائل بیان کیجئے۔ صلوات پڑھ دیں مولا کی عظمت۔ چنانچہ حضرت عباس نقاب ڈال کر پہنچے، اور جب نقاب ڈال کر وہاں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ دشمن میں شور مچ گیا، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، اور شامی بھاگ رہے ہیں، دوڑو بھاگو، علی آ گئے، علی آ گئے۔ اور مولا کائنات ایک بلندی سے اپنے لال کی چمک کو دیکھ رہے ہیں۔ جب لشکر شام میں بھگدڑ مچی تو ہمارے آس نے حاکم شام سے کہا آج فوج لڑنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ علی خود میدان میں آ گئے ہیں، جو سامنے جائے گا وہ مارا جائے گا، کیا کیا جائے؟ کہا ابن شوشہ کو بلائیے، جو اکیلا 100 سپاہیوں کی برابر اس کی طاقت مانی جاتی تھی، کہا اس کو بلائیے۔ ابن شوشہ کو بلایا گیا، اور حاکم شام نے کہا جاؤ آج جا کر علی کا کام تمام کر دو، جتنا انعام چاہو گے ہم دیں گے۔ تو ابن شوشہ نے کہا سنو، تمہارے انعام کی خاطر ہم اپنا نام خراب نہیں کریں گے۔ یعنی اس کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ وہ اکیلے علی سے لڑنے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ہم اکیلے 100 سپاہیوں کے برابر مانے جاتے ہیں، آپ اکیلے علی سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ میرے 7 بیٹے ہیں، ایک علی کو قتل کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے بیٹے کو بھیجا سجا کر، مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، وہ مولا عباس کے سامنے آیا، مولا نے تلوار کو 2 نیم کیا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دوسرا بیٹا آیا کٹا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ جب 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے تو ابن شوشہ نے دوہرا خود پہنا، دوہری زرا، دوہری چلمن، اور اپنی جگہ سے جھومتا ہوا ایسے چلا جیسے ابرہہ کا ہاتھی آ رہا۔ یہ چلا ابرہے کے ہاتھی کی طرف سے، ادھر مولا عباس بڑھے اہل بیت کے ابابیل کی طرف۔ ابن شوشہ پاس میں نزدیک آ کر کہتا یا علی
ہمیں بہت دنوں سے خواہش تھی تمہیں قتل کرنے کی، لیکن تم نے ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت۔ تم نے ہمارے جذبہ انتقام کو زیادہ کر دیا، چونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی لڑ رہے ہیں۔ نقاب کے اندر تھے مولا عباس، بنی ہاشم کسی سے دھوکے سے لڑتے نہیں، لہذا نقاب کے اندر سے آواز آئی ابن شوشہ ہوش میں آ، میں علی نہیں ہوں، علی کا 11 برس کا شیر عباس۔ ابن شوشہ نے کہا یہ تو اور اچھا ہوا، پہلے تمہیں مار کر اپنے بیٹوں کو بدلہ لوں گا، اور بعد میں جب تمہارا باپ آئے گا تو اسے مار کے اپنا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ ابن شوشہ مولا عباس کے سامنے اس نے وار کیا، اس کا وار خالی گیا، وہ حملے پہ حملہ کر رہا ہے، حملے خالی جا رہے ہیں، مولا بلندی سے کھڑے خوش ہو رہے ہیں، بنی ہاشم مسکرا رہے ہیں۔ جب ابن شوشہ تھک کر بالکل ہانپنے لگا تو مولا عباس نے کہا ابن شوشہ میں وار کرنے جا رہا ہوں، میرے وار کو سنبھال۔ اب جناب عباس نے جو وار کیا تو شامی یہ سمجھے کہ شاید علی کا وار خالی چلا گیا، مگر جب صلوات پڑھ دیں مولا کی، شامی یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی کا وار خالی چلا گیا، مگر جب ابن شوشہ کے گھوڑے نے حرکت کی تو دیکھا ابن شوشہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر۔ صلوات پڑھ دیں ور محمد۔ چنانچہ جب ابن شوشہ بھی مارا گیا تو حاکم شام آیا، اب کیا ہوگا؟ تو 100 سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا، وہ بھی نہ رہا، اب کون لڑے گا؟ ہمارے آس نے کہا سب مل کر حملہ کرو۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ سب مل کر حملہ کر دو۔ چنانچہ 3 لاکھ کا لشکر شام اکیلے عباس پہ حملہ آور ہوا، دائیں سے حملہ، بائیں سے حملہ، آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ۔ مولا نے اس منظر کو دیکھا، مولا فوراً اپنے خیمے میں گئے، چہرے پہ نقاب ڈالی، مرکب پہ سوار ہوئے، خود کو عباس تک پہنچایا، میرے لال دہانے کو تم مارو پائے کو۔ میرے لال دہانے کو تم مارو، بائیں کو ہم ماریں۔ جب لشکر شام میں بھگدڑ مچی تو حاکم شام خیمے سے باہر آیا اور ہمارے آس سے کہا یہ کیا قیامت ہو گئی، صبح سے لے کر ابھی تک ایک علی لڑ رہے تھے، یہ 2 علی میدان میں۔ صلوات پڑھ دیں عظمت عباس۔ بس عزیزان گرامی بات تمام کر دی، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں۔ عزیزان گرامی وہ شامی کہ جن کا پورے خاندانوں کو ذوالفقار چاٹے بیٹھی تھی، وہ عباس کو ابھی تک علی سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، فائز میں، غصے میں، وار میں، حملے میں، روب میں، دبدبے میں عباس ہو بہو علی تھے، ہو بہو علی تھے۔ بس ایک جملے میں ربط مسائل ارباب کرم۔ اب دشمن کا جملہ بھی سنو۔ پسر سعد ملعون جب نشیب نے سید الشہداء کو قتل کر چکا اور جناب زینب طلہ زینب پہ فریاد کر رہی ہیں، تو بی بی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میدان کربلا میں جب شمر ملعون میرے بھائی کا سر لے کے اٹھا تو پسر سعد میدان میں گھوڑے دوڑا دوڑا کے کہہ رہا تھا جس کو علی سے جتنی دشمنی ہو وہ عباس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا۔
اس لیے کہ عباس ہو بہو علی کی تصویر۔ چنانچہ جب 12ویں کو امام سجاد دفن شہداء کے لیے آئے ہیں، تدفین شہداء کے لیے، تمام شہداء کو دفن کر دیا، لیکن جب علقمہ پہ پہنچے اور اپنے چچا کی میت اٹھائی تو جدھر سے میت اٹھاتے تھے دوسری طرف سے گرنے لگتی تھی۔ میت ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہے، آواز دی اے بنی حسد ذرا ایک چادر لے آؤ، ایک چٹائی لے آؤ، ظالموں نے میرے چچا کی ہڈیوں کو پیس۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب عذاب، چنانچہ بنی اسد کہتے ہیں کہ امام سجاد نے اپنے بابا کی لاش نشیب میں اتارنے کے لیے قبر میں اترے اور واپس چلے آئے، اپنے بھیا علی اصغر کو اپنے بابا حسین کے سینے پہ سلائے اور واپس چلے آئے، اپنے بھائی علی اکبر کو اپنے بابا حسین کی بغل میں لٹایا اور واپس چلے آئے، پائتی میں حبیب ابن مظاہر کو لٹایا اور واپس چلے آئے، لیکن جب اپنے چچا کی میت لے کر قبر میں اترے ایک دیر ہو گئی، وقت گزر گیا، مگر مولا سجاد قبر سے باہر نہیں آئے۔ جب ہم نے قبر میں جھانک کر دیکھا، مولا کٹی ہوئی رگوں پہ رخسارہ رکھ کے کہہ رہے تھے اے چچا آپ کے نہ ہونے سے زینب بے چادر ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب اعزاء سال گزشتہ ایک روایت پڑھی تھی، اس کی فرمائش ہوئی، وہ بیان کر رہے ہیں۔ خرم شہر میں مجلس عزا برپا ہو رہی تھی 8ویں محرم کو بنام مولا ابوالفضل العباس۔ وہاں پر ایک نوجوان شخص تھا جو پیروں سے معذور تھا، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے بھی مولا عباس کی مجلس میں لے چلیے۔ بھائیوں کے سہارے سے وہ مجلس عزا میں آیا، چونکہ قدموں سے معذور تھا اسے دیوار کے سہارے سے بٹھا دیا۔ ذاکر نے مولا عباس کی شہادت پڑھی، خوب گریا ہوا، اس نے بھی خوب گریا کیا، لیکن جب ذاکر منبر سے نیچے آ گیا اور ماتم شروع ہوا، سینہ زنی شروع ہوئی، تمام لوگ کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے۔ تمام لوگ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا۔ اچانک حاضرین نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، مجمع کے درمیان پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے یا عباس، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگا۔ ماتم میں اور اضافہ ہوا، گریے میں اور شدت ہوئی۔ جب ماتم رکا تو عزاداروں نے اسے گھیر لیا، اس کے چاروں طرف حلقہ بنا لیا۔ بھائی تم تو پیروں سے معذور تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آخر یہ کھڑے ہو کر ماتم کیسے کرنے لگے؟ کہا جب تم سب کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے میں بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا، میں نے نہر علقمہ کا رخ کیا، اے مولا عباس اگر میرے قدم سلامت ہوتے تو میں بھی کھڑے ہو کے ماتم
نہیں کرتا. میں نے کہا سرکار میرے قدم کہاں ہیں جو میں کھڑے ہو کر پاتا. کہا میں حکم دے رہا ہوں کھڑے ہو کر ماتم کرو. کہا سرکار جب آپ حکم دے رہے ہیں تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے.